ناظرین، کل جب یہ الفاظ ادا کیے گئے محترم جو ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے یہ تنقید کی گئی اکراس دا سوشل میڈیا، آپ دیکھیں مین سٹریم میڈیا کے اندر اور ایون پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں انہیں کہا کہ خواجہ آصف صاحب کو جو اس طرح کے الفاظ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ادا نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن آج جب دوبارہ وہ فلور آف دا ہاؤس آئے نیشنل اسمبلی کے اندر تو کیا دہرایا انہوں نے، یہ جو ڈیمانڈ ان سے کی جا رہی تھی معافی مانگنی چاہیے، انہوں نے کیا فرمایا سنیں۔ جب اب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، جو حوالے جو ہوتے ہیں ان کو پھر برداشت کرنا چاہیے۔ ان کے قائد نے مریم نواز کے متعلق جو اپنی تقریر میں کہا تھا اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ جو مریم نواز کے متعلق ان کے لیڈر نے کہا یا اس کی معافی مانگے، میں معذرت کر لیتا ہوں۔ ناظرین، اگر تو تاریخ کے اندر چلے جائیں، ہم چودھری غلام حسین صاحب چونکہ لاہور کے اندر موجود رہے ہیں اوور دا ڈیکیڈز، سیاست کو بڑا قریب سے دیکھا ہے۔ لاہور میں جو تقاریر ہوا کرتی تھی خاص طور پر 90s کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے، اس وقت ان کی جو تنقید کا نشانہ چوہدری صاحب جو ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوا کرتی تھی، ان کے حوالے سے جو پمفلٹ چھپوائے گئے، پھینکے گئے۔ ناظرین دیکھیں، اگر تو پیچھے چلے جانا آپ نے، اور خواجہ آصف صاحب سے بھی ہم ہاتھ باندھ کے مودبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سیکھنا نہیں اور اسی طرح آپ نے لڑائی جاری و ساری رکھنی ہے تو پھر لڑتے رہیں، کرتے رہیں۔ یہ جو ملک کے اندر تقسیم ابھی جاری و ساری ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں دیکھ رہا تھا چوہدری صاحب، سنواتا ہوں آپ کو، ہمارے جو لا منسٹر اعظم طارق صاحب کافی پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ ہیں، باہر سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں لا کو جانتے ہیں۔ وہ ان سے جب بات ہوئی، اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا ایک اپنا اس کے اوپر لاجک تھا، منطق تھی۔ انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ میں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا، میرا مقصد اپنی بہنوں یا بیٹیوں کی دل آزاری نہیں تھا۔ میرے خیال میں جب وضاحت آ جاتی ہے تو پھر معافیوں والی بات ہمیں نہیں، تو اس معاملے کو طول نہ دیں۔ چوہدری صاحب، آپ کو سمجھ آئی ہے جو اعظم طارق صاحب نے کلیریفیکیشن جو طرفداری کرنے کی کوشش کی خواجہ آصف صاحب کی، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو ہمیں بھی سمجھا دیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج 27 جولائی ہے تو 4 دن اس مہینے کے رہ گئے ہیں، تو 10-12 دن اس مہینے کے رہ گئے ہیں۔ 9 دن وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 اگست کو ہم کر دیں گے۔ جی چلو 9، 10، 11، چلو 1-2 دن سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد یہی لوگ ہوں گے اور ہر بندے سے یہ معافیا مانگ رہے ہیں اور کوئی ان کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ قوم معاف نہیں کرے گی۔ ان میں انہوں نے رانا تنویر، حالانکہ وہ میرے علاقے کے ہی ہیں، میں ان کو ایک سنجیدہ آدمی سمجھتا تھا، انہوں نے بھی گالی گلوچ کی ہے۔ جوید لطیف صاحب بھی، عظمہ بخاری صاحبہ، ایک ہنا ان کی ہیں، اس طرح میں لمبی لسٹ ہے، اور یہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے پی ٹی آئی میں ایسے تھے جو اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں یا کرتے تھے، وہ تو اب نکل بھی گئے ہیں بہت سارے، اور اسی طرح تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا قطعاً کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ اصل میں یہ 70s سے چل رہا ہے کہ وہ پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا، 70 آنورڈ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے وہ اس کا ایئر مارشل ریٹائرڈ عسکر خان مرحوم کا نام رکھ دیا، آلو خان عبد القیوم خان، جو پاکستان کی تحریک میں ان کا ڈبل بیرل، ڈبل بیرل، گول مول خان، فلانا خان، ممتاز دولتانہ۔ بھٹو مرحوم ٹرین میں جا رہے تھے تو دولتانہ صاحب نے سمجھا کہ ان کے بندے کے جلوس ہیں ان کے، تو وہ ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے، کراچی کے 2-3 اسٹیشن ہیں۔ تو یہ بھٹو مرحوم نے کہا یہ دیکھو ایک چوہا جو ہے اتر کے جا رہا ہے، تو اس سے آگے پھر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواجہ آصف کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیں، خواتین پر وہ حملے کریں اور اس پر وہ کہیں کہ میں اب کوئی چیز واپس لینے کو تیار نہیں ہے، اور ایک اور عذر بنا کے تو اپنی۔ اچھا چوہدری صاحب، انہوں نے آج تقریر کے اندر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہماری پارٹی کی روایت ہے، روایات ہیں، پیپلز پارٹی کی روایت ہے، روایات ہیں، تابندہ مسالے ہیں، ہم نے سیکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہم کتنے زبردست انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے جو ذکر کیا ہے 90s کا، ہم نے تو کتابوں کے اندر پڑھا ہے، آپ تو اس وقت ظاہر ہے میدان عمل کے اندر موجود تھے بحیثیت جرنلسٹ، آپ نے قریب سے دیکھا کہ جس انداز سے اس وقت یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت لیڈرشپ ٹارگٹ کیا کرتی تھی
ظاہر ہے بینظیر بھٹو صاحبہ نئی باہر سے آئی تھیں اور اس کے بعد سیاست کے اندر جس طرح وہ سرگرم تھی، تو تھوڑا سا احاطہ کرنا ضروری ہے. ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہم جناب اعلیٰ بچپن سے ہی جو ہے بڑے پڑھے لکھے تھے، ہم نے تو کبھی زندگی کے اندر کوئی غلطی کی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہماری طرف نہ کوئی نہ بات کرے نہ کوئی اشارہ کرے. جو غلط کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ظاہر ہے زیر تاب ہے پی ٹی آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر قسم کی برائی جو ہے اسی جماعت کے اندر ہے، ان کی یہی روایت ہے، یہ گالم گلوچ کرتے ہیں. ہم تو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اپنے اس پروگرام کے توسط سے، اپنے چینل کے توسط سے، جب اس وقت آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اقتدار کے نشے کے اندر جو ہے غلط زبان استعمال کیا کرتے تھے، اس وقت بھی ہم نے ان کو کرٹیسائز کیا کہ سیاست کے اندر جو ہے بد زبانی کی اجازت دی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں، آپ لوگوں کے نمائندے ہیں، آپ نے ملک کو، قوم کو قیادت فراہم کرنی ہے، تو اگر آپ اس طرح لڑائی لڑیں گے، کیا جاتا ہے چوہدری صاحب اگر خواجہ آصف صاحب آپ مانگ لیتے معافی، کہتے جی میری بہنیں ہیں، میری کولیگز ہیں، تو لیٹس موو فارورڈ، فارگیٹ اٹ، آگے چلتے ہیں. لیکن انہوں نے تو اس کے اوپر ضد پڑی رہی. تو میں وہ 90s کا کچھ سننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت یہ کیا کرتے تھے. وہ بڑا کچھ ہوا، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی بدترین کردار کشی ہوئی، اور معاف کرنا اس میں میرے اخبارات بھی شامل تھے اور باقی میں برملا کہوں گا. پھر لیکن جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں یہ بالکل ریکارڈ پر کہتا ہوں بلا شرکت غیرے کہ اور 100% بقائمی ہوش و واس کہ محترمہ نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ ان کا ضیاء الحق شہید کے ساتھ جو ان کی مخالفت تھی، ان کے والد کو 4 اپریل 79 کو پھانسی جو لگائی گئی، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے والی حکومت جو تھی اس کے ہیڈ ضیاء الحق تھے. بالکل صحیح فرمایا چوہدری صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں جی پلیز یہ میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ میرے چونکہ ضیاء الحق سے ذاتی تعلقات تھے، تو محترمہ نے کہا کہ بھئی یہاں کوئی ضیاء الحق کے دوست بیٹھے، میں ان کے بارے میں کوئی منفی باتیں نہیں کروں گی. وہ انہوں نے کافی برداشت اور صبر کا مظاہرہ کیا.